155 سورۃ الحدید آیت نمبر 26۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں انبیاء کرام اللہ کے رسولوں کے متعلق تذکرہ تھا کہ رسولوں کو مبعوث کرنا، بھیجنا انصاف کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اسی نسبت سے اصلاح خلق کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو ہم نے بھیجا اور ان کی ذریت میں ہم نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ پہلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اس کو بابا ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام یعنی وہ عظیم پیغمبر گزرے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، نافرمان سارے ہلاک ہو گئے، ان کی جو ذریت بچی وہ وہاں سے آگے چلی، تو فرمایا نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے جو آگے انسانیت چل پڑی تو اس لیے ان کو اب بابا ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب ان کی ذریت میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذریت میں اللہ پاک نے انبیاء اور رسول بھیجے، سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں کی ذریت میں، اولاد میں نبوت اور کتاب ان کو عطا کر دی۔ نبوت بھی دی، کتاب بھی دی۔ اللہ کریم جس کو نبی منتخب کرتے ہیں اور جس کو رسول منتخب کرتے ہیں، اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی وہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے رسول کے زمانے میں نبی بنا کر
ان کو کام حوالہ کرتے ہیں نبی کی حیثیت سے کہ میرا پیغام بندوں تک پہنچائیے، دوسرے رسول کی رسالت اور اس کی کتاب کو لے کر اس کی اشاعت میں لگتا ہے تو اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مستقلاً رسول بناتے ہیں تو انہیں پھر کتاب بھی عطا کرتے ہیں، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کی ذریت میں نبوت بھی عطا کر دی اور کتاب بھی، یعنی نبی بھی بھیجے اور رسول بھی، جن کو ہم نے کتابیں بھی دی۔ تو ان میں پھر کیا ہوا کہ ان کی ذریت میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے۔ اب ان میں ہدایت پانے والے بھی تھے لیکن بہت کم، اکثریت ان کی نافرمانوں کی تھی۔ پھر آگے کچھ یوں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں پہ اپنے رسول بھیجے، بہت سارے آئے۔ اب آخر پھر یہ ہوا قفینا بعیسی بن مریم، ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل دے دی، یہ رسول آ گئے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اس درمیان میں بہت سارے انبیاء اور رسل، آخر بات آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، عیسیٰ بن مریم کے جو حواریین تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، فرمایا ہم نے ان کو آپس میں شیر و شکر بنایا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے ان کو ہم نے رأفہ اور رحمت، شفقت اور رحمت عطا کر دی۔ وہ بڑے ایک دوسرے پہ رحم دل تھے، بڑے مہربان تھے، بڑے ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے تھے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے متعلق، ان حواریین کے متعلق کہا جاتا ہے وہ بڑے رحم دل تھے۔ ایک لفظ ہے رأفہ اور ایک ہے رحمہ، دونوں الفاظ یہ مترادف ہے، یعنی معانی دونوں کا ایک ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کے مصیبت کو دور کرتے ہوئے وہ بھی رحمت ہے، اس کو رأفہ کہا جاتا ہے، اور کسی کی حاجت کو پورا کرنا اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ دفع مضرت اور جلب منفعت جو یہ اصطلاح ہے، تو ترجمہ دونوں کا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق جہاں کہا جاتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، اس سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر فرمایا رحماء بینہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین کے متعلق شدت والی بات نہیں ہے، صرف رحمت والی بات ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد نہیں تھا۔ ان کی تو یہ تھی کہ اگر ایک گال پہ کوئی تپڑ لگائے تو دوسرا آگا کرتے تھے کہ ادھر بھی لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے متعلق وہ اشداء کا لفظ نہیں، صرف رحبانیہ اور رحمت ہے، رأفہ اور رحمت ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے رہبانیت کا ایجاد کیا، ہم نے رہبانیت ان پہ لازم نہیں کیا تھا۔ اب رہبانیت کیا ہے کہ دنیاوی لذات کو چھوڑ کر، نکاح چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر، اس دنیا سے کٹ کے جا کے کہیں کسی میدان میں بیٹھنا اور عبادت کرنا، یہ رہبانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اس رہبانیت کو خود ایجاد کیا، ہم نے ان پہ مقرر نہیں کیا تھا کہ تم دنیا کو چھوڑو اور چلے جاؤ غاروں میں بیٹھ جاؤ، ہم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم خانہ بدوش بنو۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی انجیل، جو وقت کے جو بادشاہ تھے، یہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ جو امراء ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بہت کم دیندار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مٹھانے کی کوشش کرتے رہے، بے دین ہو گئے وہ امراء۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے ایک جماعت ان کے مقابلے میں نکلی، اٹھی، آواز بلند کر لی۔ تو بادشاہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ جتنے بھی تھے بیچارے پکڑے گئے، قید کیے گئے، مارے گئے، قتل کیے گئے۔ ان کے بعد ایک دوسری جماعت اٹھی، وہ بھی اسی طرح مارے گئے، آرے سے چیرے گئے، قتل کیے گئے۔ پھر کچھ دنوں یا کچھ عرصہ بعد تیسری جماعت اللہ والوں کی، نیکوں کی، انہوں نے دیکھا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے گزارش کر دی کہ ایسا کرو، تم لوگ تو دین کو نہیں مانتے ہو، ہمیں اجازت دو، ہم جاتے ہیں بس میدانوں میں خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارتے، ہم اپنے دین کو پہاڑوں میں سنبھالیں گے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، چلے جاؤ، شہر سے نکلو۔ وہ گئے پہاڑوں میں، میدانوں میں، دنیا سے کٹ گئے۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی۔ اب اللہ کریم فرما رہے ہیں ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ انہوں نے خود کر دیا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ دیندار بننے کے لیے تم بازار چھوڑو، شہر چھوڑو، گھروں کو چھوڑو، چلے جاؤ۔ اب اللہ کریم پھر کیا کرتے ہیں؟ گلہ کرتے ہیں۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اپنے اس رہبانیت کا رعایت نہیں رکھی، اس کا خیال نہیں رکھا۔ اب ایک آدمی پہ نماز نہیں ہے، ایک آدمی پہ نماز نہیں ہے، اگر اس نے نماز کی نیت کر لی تو خود کر لی ہے، اس کو حکم تو نہیں ہے، اس میں نماز لازم ہو گئی۔ ایک آدمی پہ نذر و منت نہیں ہے، وہ منت مانتا ہے، اب اگر پورا نہیں کرتا ہے مجرم ہے۔ شریعت نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ تم نظر مانو، منت مانو، لیکن اگر خود کرتا ہے، اپنے اوپر لازم کرتا ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا بھی پڑے گا، نہیں تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین پہ یہ رہبانیت ہم نے نہیں لکھا تھا، لازم نہیں کیا تھا کہ تم جاؤ پہاڑوں میں عبادت کرو، لیکن جب یہ گئے پہاڑوں میں بیٹھے، رہبانیت اختیار کرنے کے بعد جو حق تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ قرآن نے کہا تھا رہبانیت انہوں نے اختیار کیا الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو وہاں پہ جب گئے وہ لوگ ان کے معتقد ہو گئے، یہاں سے پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا، ان کو بڑے بڑے القاب مل گئے، وہ بڑے لوگ سمجھے گئے، بڑے حضرت بن گئے، ان کو جو تحفے تحائف ملتے رہے۔ اب یہاں پہ جو لذات دنیاوی لذتیں جو شہر کے اندر تھی، اس سے بڑھ کے پہاڑوں میں ان کے لیے لذتیں پیدا ہو گئی، تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور اصل نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا رہبانیت کو اللہ کے رضامندی کے لیے اور دین کے لیے۔ تو اللہ کی رضامندی اور دین کا مطالبہ یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ہیں، دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قبول کر لو۔ کہاں گئی تمہاری رہبانیت؟ اس لیے قرآن گلہ کر رہا ہے فما رعوها حق رعایتها۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، وہ ایمان لے آئے۔ اس لیے پر قرآن کہہ رہا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ تھوڑے سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رہبانیت کا حق ادا کر دیا لیکن توڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، ہم نے ان کو ان کا اجر دے دیا اور دیں گے۔ کثیر منہم فاسقون، اور اکثریت ان نصرانیوں کی کافر تھی، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی نبوت رسالت کا انکار کیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہم السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور رکھ دیا ہم نے ان دونوں ہستیوں کی ذریت و اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت و کتاب ہم نے رکھی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان کی ذریت میں ہم نے نبوت و کتاب رکھی، ان کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اب ان کی ذریت میں تھوڑے سے تھے جو ہدایت پہ تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثریت ان کی وہ نافرمان تھی، کافر تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں پہ بھیجے برسولنا اپنے رسولوں کو، وقفینا، اور پھر ان کے پیچھے ہم نے بھیجا بعیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو رسول بنا کر مستقلاً انہیں انجیل عطا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع اختیار کر لیا، رأفة ورحمہ، ایمان والوں کو ہم نے شفقت و رحمت عطا کر دی۔ ورہبانیۃ ابتدعوها، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے رہبانیت جو ایجاد کر لی تھی، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پہ یہ نہیں لکھا تھا، ہم نے ان پہ لازم نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر ربانیت کو اختیار کر لیا تھا، لیکن راہب بننے کے بعد فما رعوها حق رعایتها، انہوں نے رعایت نہیں رکھی حق رعایت رہبانیت کی۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، پس ہم نے عطا کر دی، ہم نے دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، منہم، ان حواریین میں سے جو ایمان لے آئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اجرہم، ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور ان نصرانیوں کی اکثریت پھر بھی فاسق و کافر رہی۔ اللہم وفقنا لما تحب